بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اس وقت میں یہاں اور لائف پہ موجود ہوں. آپ اس وقت مجھے اور لائف پہ دیکھ رہے ہیں، اور آج سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 185 ہے جس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اور کمال بات اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، کمال بات ہے. رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بتا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم استقبال رمضان کی بات کریں گے. لیکن یہاں کیونکہ جس وقت تلاوت ہو رہی تھی تو میں کہیں اور تھا. میں جینوئنلی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھ لیں، اور عربی میں تو پڑھنا چاہیے ہی، لیکن اردو انگریزی جس میں آپ کی سمجھ کام کرتی ہے اس میں بھی اگر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس علم میں آسانیاں رکھی ہیں، اور اس علم کی وجہ سے آسانیاں ہو جاتی ہیں. بڑے مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں. میں 3-4 روز پہلے کی بات ہے، سورہ ہود کی تلاوت کر بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا، اور ذہن سے پردے جو ہوتے ہیں وہ چھٹتے چلے جاتے ہیں. اب آپ سوچیے، اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں اتارا ہے، روزوں کو تم پہ فرض کیا گیا ہے، لیکن اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو کوئی بات نہیں، تم اگلے دنوں میں یعنی آنے والے دنوں میں روزوں کو رکھ لو. فرض کی غفلت نہیں ہے، فرض تمہیں پورا کرنا ہے، تم روزوں کو رکھ لو. ہم نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی، تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی شکر گزاری کرتے ہیں؟ دیکھیں، کھل کے بات کرتے ہیں. یہ ٹرانسمیشن ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے سال بھی یہی ہوگی. ہر سال ہی یہی ہوتا ہے. بے شمار ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، زبردست قسم کی ٹرانسمیشنز بھی ہوتی ہیں. میں خود تقریباً 15-20 ٹرانسمیشن کا حصہ رہا ہوں، اور میری بڑی خوشی ہے کہ میں آج یہاں ہوں. لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر مہینہ جب دیکھیے، مجھ سے آپ کو اس بات کے علاوہ کسی بات کی امید رکھنی نہیں چاہیے کہ میں سچ بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. ہم بات کریں گے بیکاز باتوں سے، ڈائلاگ سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو سوچئے، استقبال رمضان کا ہر شو جب آتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لاتا ہے. رمضان کا استقبال تو لاتا ہے، لیکن غریب کے لیے فکر لے کے آتا ہے. چینی مارکیٹ سے اٹھا دی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. کھجوروں کے دام بڑھ جاتے ہیں، کیلے کو ناپید کر دیا جاتا ہے. عید پہ سیل کے نام پہ عوام کو لوٹا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ، باہر لوگوں کو افطار کا اہتمام کر کے سیلفیز کو فیس بک، انسٹا کی زینت بنایا جاتا ہے. کہیں آٹوں کی تھیلیاں چلتی ہیں تو کہیں کچھ اور دیا جاتا ہے. کیا پروف کرنا چاہتے ہیں ہم؟ آر وی پلینگ گاڈ؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم کون ہیں؟ یاد رکھیے، آپ کے پاس جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا کردہ ہے. جو اس نے دے دیا اس میں سے نکال کے اگر آپ نے کسی کی کوئی مدد کر دی تو کیا آپ نے فرض پورا کیا یا کوئی نیکی کی؟ سوچئے، روز محشر ہے، آپ رب کے حضور حاضری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک منصب دیا تھا، میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، جو میرا تھا میں نے تجھے دیا تھا، میں نے تجھے چنا تھا. ایک شخص آیا تھا جس کی آنکھوں کی مجبوری کو تم نے سنا تھا، تم نے پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے نگاہیں پھیر لی اور تم نے مدد نہیں کی. سوچئے کیا جواب ہوگا آپ کے پاس. آئیے استقبال کرتے ہیں رمضان کا، اور ایک ایسی ڈگر پہ چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ رمضان آپ کو تیار کرتا ہے اگلے 11 مہینوں کے لیے. تو آئیے اس بار تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو ڈھال لیں. دیکھیے، جب تک خوف پیدا نہیں ہوگا خدا کا، ہم یہ سوچے سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم شاید مریں گے نہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، پوچھ لیجئے کہ ہم سوائے موت کے ہر چیز کے لیے تیار ہیں. موت کے لیے کبھی تیار. کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی. گمان تک نہ ہوا کہ وہ بچھڑنے والا ہے. چلے جاتے ہیں لوگ، میں آج ہوں، میں کل نہیں ہوں گا، لیکن کیا میں تیار ہوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے لائے گا کیا. آئیے اس بابرکت مہینے کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز ان ناموں سے
جو ازل سے ابد تک ہے، جو فرماتا ہے کہ جب کچھ نہیں ہوگا تو میں پکار کے پوچھوں گا کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں۔ اس کے بعد ہم سائنس کی باتیں بھی کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈارک میٹر کیا ہے، ڈارک انرجی کیا ہے۔ یہ جو آپ پوری کائنات دیکھ رہے ہیں یہ 93 بلین سال ہے، اور 93 بلین سال نوری سال ہیں۔ نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے لائٹ ایئرز، لائٹ ایئرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کرے تو آپ کو 93 کھرب سال لگیں گے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جانے پہ، اور یہ صرف ایک عالم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی وہاں سے روشنی ابھی تک یہاں پہنچی ہے، اس کے آگے کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، میں عالموں کا رب ہوں۔ تو آئیے اسی کی حمد و ثنا سے آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا اس اور پہ نا، اور مل کے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے سیکھوں گا، آپ مجھ سے سیکھیں گے۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کیجیے گا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ ٹرانسمیشن ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جائے گی۔ چھوٹا سا ایک وقفہ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سبحان اللہ، ونس اگین ویلکم بیک۔ اور میرے ساتھ ہمارے محترم علماء جو ہیں وہ سے تشریف رکھتے ہیں۔ علامہ سید علی رضا رضوی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو فار بینگ ہیئر، بہت بہت شکریہ۔ اینڈ آف کورس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ وداؤٹ اینی فردر اڈو لیٹس اسٹارٹ دا ڈبیٹ۔ ہم سوال کرتے ہیں، استقبال رمضان ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب میں نے انٹرو دیا تھا تو بہت تکلیف سے وہ انٹرو دیا تھا، اور پروین شاکر نے کہا تھا کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو رمضان جب آتا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ہاں عجیب سے سلسلے ہو جاتے ہیں۔ اسی رحمتوں کے مہینے کو نعوذ باللہ من ذالک کے کاروبار کی شکل دے دی جاتی ہے۔ ہماری نیتیں، ہمارا نفس، باوجود اس کے کہ ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود اسی راستے پہ جاتے ہیں۔ تو ایک سوال آتا ہے کہ شیطان تو بند ہوتا ہے، پھر یہ آزادی کیسی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلات کے سب سے پہلے تو میں تمام وہ احباب جو رمضان المبارک کے معنی، مفہوم اور محبت کو جانتے ہیں انہیں مبارکباد دوں گا، اور جو نہیں جانتے میں ان سے کہوں گا کہ خدا را اس پروگرام کو ضرور دیکھیے۔ ہمارے بھائی ساحر صاحب بھی اور احباب بھی اور علماء یقیناً اس بات کی کاوش میں مصروف عمل ہے کہ بات وہ پہنچے جو دل کی ہو۔ زبان کی بات تو منافقت کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، بے شک۔ اور جو آپ کی گفتگو کا وہ حصہ جو سرنامہ کلام ہے، میں آف کیمرہ دور سے سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، وہ کرب آپ کے چہرے میں تھا۔ وہ ٹیلی ویژن پروگرام نہیں ہے بلکہ وہ احساس ہے جس میں آپ نے پورے معاشرتی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کو جس کا آپ حصہ ہو اس حد تک گہرائی میں جا کر یہ بتلایا جائے کہ جو کھجور 4 روپے کلو ملتی تھی وہ 400 کیسے ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ ایک غریب جو رمضان سے پہلے 200 روپے کی چپل خرید کر پہنتا تھا وہ 1000 کی کیسے ہو گئی ایک رات کے اندر۔ یہ سوچئے کہ کیلا جو ہے وہ 400 روپے درجن ہے، 400 روپے درجن، 400 روپے درجن۔ اور احساس اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ والے نمازی کہاں ہیں، اور یہ جو انسانی سرشت ہے
اور جو انسانی فطرت ہے اس کا جو مخاطبت اولا قرآن کے اندر ہے. ابھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن بھی ہے, فرقان بھی ہے اور شفا بھی ہے, ساری اسماء گرامی اس میں موجود ہیں. اس کے باوجود بھی مسلمان کو صرف رمضان میں ہی شفا کیوں یاد آتی ہے؟ 11 مہینے کردار سازی میں کہاں وہ چلا جاتا ہے پہلے, اور صرف اس ایک مہینے میں جب ہم مسجدیں آباد کرتے ہیں اور دلوں کو آباد کرتے ہیں اور ویرانوں کو سجا لیتے ہیں اللہ کے نور اور نبی کے نور سے, تو اس کے بعد 11 مہینے اس کا اثر, میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ, لیکن مجموعی طور پر نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب قرآن کریم کو الکتاب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور قرآن کریم نے اپنے آپ کو بھی الکتاب کہا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر قرآن کریم نے جس ترتیب کے ساتھ انسان کو مخاطب کیا ہے, سب سے پہلے اس کے وسوسوں کو, ذہن کو اور اس کی سرشت کو, اس کے مزاج کو بدلا ہے. اس کے بعد معاشرے کی بات کی ہے. ہم جب استقبال کسی کا کرتے ہیں تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے, جس پہ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل خطبہ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی آمد سے قبل بہشت کو یعنی جنت کو سجاتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہ خوبصورت مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں زمین ہی نہیں آسمان بھی سجے گا اور ملائکہ اس میں استقبال کریں گے. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بحیثیت ایک مسلمان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو جب معیار عمل بنا لیتا ہے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تعبیر و تشریح کی طرف جاتا ہے, تو استقبال کیسے ہونا چاہیے؟ صرف 2 جملے کہہ کر بات پوری کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ کہ جو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا استقبال ہوتا ہے, اور اس کا استقبال خوبصورت یہ ہے کہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل کر کے یہ بتلا دیا تم کیا استقبال کرو گے. استقبال تو ہم نے کیا ہے تحفے کی صورت میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل مجھے جو خوشی محسوس ہوتی ہے اور جو راحت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں وہ جو آپ کا سوال تھا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ جو آفات سماوی اور دنیاوی ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ اپنی جگہ پر. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں اسی بات پہ. میرا جو سوال تھا علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ہم اس میں ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, سبھی شامل ہو سکتے ہیں. اسد صاحب آپ بھی بول سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, بالکل اس میں شامل ہو جائیے گا. علامہ صاحب یہ بتائیے, جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ جی شیطان کو تو جکڑ دیا جاتا ہے, ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ آزاد کیوں گھومتا ہے؟ اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شیطان ایک قسم کا ہوتا ہے. ہاں, شیطان 2 قسم کے. ایک شیطان وہ ہے جو جن ہے, ایک شیطان وہ جو انسان کی شکل میں. جکڑا کون سا گیا ہے؟ جو جنات والے ہیں وہ جکڑ دیے گئے ہیں, جو انسان کی شکل میں تو آزاد ہے. جب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو بگاڑا جاتا ہے, ایک شخص جو خود ہی بگڑا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. اب دوسری بات یہ, اب ہم بالعموم ہم کہتے ہیں استقبال رمضان, استقبال رمضان. بالعموم بات یہ بات بالکل صحیح ہے, ہم استقبال رمضان کر رہے ہیں, لیکن اصلاً ایسا نہیں ہے. دیکھیے استقبال کرتا کون ہے؟ مہمان استقبال کرتا ہے یا میزبان کرتا ہے؟ ہمیشہ میزبان استقبال کرتا ہے. میزبان یہ شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے, اللہ بندے کا استقبال کر رہا ہے, میرے بندے تو میرے پاس آ جا. اچھا عام 11 مہینوں ماہ رمضان میں کیا فرق ہے؟ 11 مہینوں کے اندر جو عمل آپ اختیار سے کرتے ہیں اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے, بے اختیاری عمل پہ کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن یہ وہ ماہ رمضان ہے, آپ سانس لینے پہ بااختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی 2 گھنٹے سانس روک کے بیٹھ جائیں گے, لیکن یہ بے اختیار عمل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں اگر تم سانس لے تو سانس لینے پہ بھی ثواب دوں گا, بے اختیاری عمل پہ ثواب. آپ سو رہے ہیں تو اس پہ بھی ثواب ہے. اب ہمارے یہاں ہوا کہ معاشرے میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟
معاشرے میں بگاڑ بھی یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے عبادت کے مفہوم کو چھوٹا کر دیا. عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھ لی عبادت ہے, روزہ رکھ لیا عبادت ہے, قرآن شریف پڑھ لیا عبادت ہے. کیا یہی فقط عبادت ہے؟ کیا معاملات عبادت نہیں؟ ہر وہ معاملہ جو حکم خدا کے مطابق ہو وہ عبادت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اکثر ہم جب خدا کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے تصور کو ذہن میں لاتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہم نے اپنے سائز کا خدا بنا دیا. تو کہنے کی بات ہمارا وہ جو تصور ہے نا وہ تصور یہ ہے کہ ہم نے اپنے سائز کا کر دیا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیان اطاعت. اچھا درد دل بھی نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, کوئی درد دل کسی کے لیے بھی نہیں ہے. آپ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک بات یاد آ گئی, بڑی کمال. آپ نے فرمایا کہ جب فہم آ جائے, دانش آ جائے تو خاموشی گہری ہو جاتی ہے. خاموشی گہری ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں حجتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں سوائے حجت کے کچھ اور ہے ہی نہیں. ہم اتنے بہت سارے, میں شاید کسی کو برا بھی لگے, اتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور جس سیاسی جماعت سے پوچھو اس کے پاس پاکستان کے مسئلوں کا حل ہے. اب کوئی ان سے یہ پوچھئے, کوئی ان سے جا کے یہ پوچھے کہ بھائی بیٹھتے کیوں نہیں ساتھ, یہ تو رمضان کا مہینہ, یہیں بیٹھ جاؤ باتیں کر لو. لیکن وہ جو اتفاق ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. اچھا کیا اگر ہم ایک چیز پہ چلیں اور ہم سوچیں کہ جی اس رمضان کے اینڈ میں ہم متحد ہو جائیں گے, کیا یہ پاسبل ہے؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں, وہ جو بار بار آپ اشعار پڑھ رہے ہیں مختلف حوالوں سے ادبی اعتبار سے جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, یہاں دم کے بجائے دم ہے. بڑے یار جملہ معترضہ ہے, ٹھیک ہے, نہیں تھوڑا سا نہیں ہے ایک پروفیسر صاحب, بالکل نہیں ہے. ایک بات آپ کہیے گا, صرف آپ قسم سے آپ پتہ نہیں جہاں ہماری بدقسمتی کیا ہے, جہاں بولنا ہے وہاں ہم خاموش ہیں اور جہاں خاموش رہنا ہے وہاں ہم بولے جاتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کہیے, آپ یقین مانیے گزر جائے گا سر پہ سے. اصل میں معاملہ کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ سیاسی جماعتیں ساری اگر بیٹھ جائے تو پاکستان کا کے مسائل کا حل ہو. میں علم سیاسیات کے ایک طالب علم ہوں, 34 سال میں نے جامعہ میں پڑھایا, جامعہ کراچی میں, اور پاکستان کے دنیا کے مختلف حصوں میں بھی الحمدللہ پولیٹیکل سائنس کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے میں نے ایک بات دیکھی کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ اس علم میں ہم اتنے خود کفیل ہیں, میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اب تو صرف شاہ کے مسائل کی حل بات, ہم تو کہتے ہیں ایکسپورٹ کر دیجئے تاکہ آسانی ہو. ایک بات یہ, اب رمضان المبارک ہے, رمضان المبارک کا سب سے بڑا جو پیغام ہے, جو آپ نے ایک جملہ کہا اور آپ نے دو, ایک تو شیطان کے قید کرنے کا اور دوسرا یہ کہ قدم قدم پہ خداؤں سے واسطہ ہے میرا. یہ جو تراشیدہ بت ہے اور یہ صنم گری ہے, اور اس صنم خانے میں جو اپنے, ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ جو بات ہے نا قدم قدم پہ خداؤں سے واسطہ ہے میرا, وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو سجدہ صرف ایک ہے, جھوٹے خداؤں کو جائز نہیں. بریک لیجئے. ابھی جب آپ یہ پڑھ رہے تھے قاری صاحب, تو میں پھر, اچھا جتنا زیادہ آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی آپ کم جانتے ہیں. انگریزی کا ایک ایڈیم ہے, the more you know is actually the less you know. تو میں کہیں اور تھا, مجھے 2020 یاد آ گیا. اچھا کیوں میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, دیکھیے گا, ہم نے کعبے کی بات کی ہے, اب سنیے گا یہ بات.
تو ہوا کہ جی طواف کو روک دیا گیا. تو ہم ایسے ہی شو پہ تھے, تو میں نے کہا طواف تو رکا ہی نہیں. تو کہنے لگے کیسے رکا نہیں؟ میں نام کسی کے نہیں لے رہا. کہنے وہ رک گیا. میں نے کہا نہیں رکا. کہنے کیوں؟ میں نے کہا یہ جو کعبہ ہے نا, اس کے عین وسط میں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے, اور اس بیت المعمور کا طواف 70,000 فرشتے کرتے ہیں. خربوں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا ہے وہ دوبارہ طواف پہ نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری, آپ سوچئے, میں نے جو بھی کہا تھا نا کہ اب امیجن کریں, اس کے بعد میں ڈیبیٹ کو اوپن کرتا ہوں. اب امیجن کریں کہ آپ جس زمین پہ رہتے ہیں, اسے اگر ہماری اپنی کہکشاں جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں, یہ گیلیکسی ہے جس میں ہم رہتے ہیں, اگر اس کے کونے سے کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو نظر نہیں آتی. اور اس کا کونا کتنا بڑا ہے؟ اس کا کونا ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, 1,24,000 نوری سال یا 1,00,000 نوری سال ہے. نوری سال کا مطلب ہے لائٹ ایئر. لائٹ ایئر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے سفر کرنا شروع کریں, اب روشنی کی رفتار سے سفر ممکن نہیں ہے کیونکہ ماس جو ہے, آپ کا حجم جو ہے وہ انڈیفینٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ روشنی کی رفتار سے ٹریول کریں تو روشنی کی رفتار سمجھ لیں ہے کیا, 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ, یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر آپ بغیر رکے 1,00,000 سال سفر کریں گے تو آپ اس کہکشاں کے ایک کنارے تک پہنچیں گے. اور یہ کہکشاں ان خربوں کہکشاؤں میں سے ایک ہے جو اس کائنات میں واقع ہے. اور کہتے ہیں کہ جب آپ 93 خرب سال پہ پہنچیں گے جہاں سے روشنی آپ تک پہنچی ہے, تو وہ صرف 1% ہے, اس کے آگے 99% ابھی باقی ہے جس کا کھوج ہی نہیں ملا. اور پھر اس کے اندر ورم ہولز ہیں, بلیک ہولز ہیں, آپ کو نہیں پتا اور کتنی کائناتیں اس میں پوشیدہ ہیں. یہ میرا رب ہے. اور ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ اس نے رحمت للعالمین کو بھیجا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا. گواہی کس نے مانگی؟ میرے نبی نے بھی گواہی مانگی کہ بتاؤ کیا میں نے اپنا کام پورا کیا؟ تو لوگوں نے گواہی دی اس بات کی. پھر کیا فرمایا آپ نے اسی خطبے میں؟ بچپن میں ہم پڑھتے ہیں جو ہم درگزر کر دیتے ہیں. آج ہمارے ہاں ایک دوسرے سے لوگ شادیاں نہیں کرتے کیونکہ جناب یہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہے. کون سی کاسٹ مسلمان کی؟ مسلمان ہے تو سب کچھ ہے. کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی بدو کو کسی غیر بدو پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, مٹا دیے گئے سارے فرق. آپ نے کلمہ پڑھ لیا, آپ نیچے آ گئے, ایک جھنڈا آپ کا ہو گیا. تو اگر ہم کوشش کریں تو ہم متحد ہو سکتے ہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. بات کو اسی طرف سے لے کے چلتے ہیں. علامہ صاحب, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. رمضان آ گیا, ذرا کھل کے بات کیجیے گا. کیا دیکھ رہے ہیں, مہنگائی کتنی ہوگی؟ سچ بتائیے. جتنا آپ کا دل کرے. سبحان اللہ, بڑا اچھا جواب ہے اور یہ سچا جواب ہے. بس جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ اتنی مہنگائی کریں. اصل میں ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ابھی آپ کہتے ہیں نا 400 روپے کلو جو ہے وہ درجن جو ہے کیلے ہو گئے. مجھے پتہ ہے 400 روپے درجن کیلے میں خرید رہا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کل 600 روپے نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کیلا ایک دن سے زیادہ ٹکے گا ہی نہیں, رکتا نہیں ہے, خراب ہو جاتا ہے. اگر میں آج 400 روپے نہیں لوں گا تو کل وہی کیلے والا مجھے 40 روپے دے رہا ہوگا. لیکن مجھے خوف کس بات کا ہے؟ آج 400 روپے کل 600 نہ ہو جائے, میں آج 400 روپے لے لوں. عمل نہیں. ہاں نہیں, خوف ہے کہ اب اللہ نہ کرے اگر کیلا نہیں کھائے تو میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. قبولیت روزہ جو ہے نا وہ کیلا ہو گیا ہے. مجھے 400 روپے کھانے نہیں کھاؤں گا, کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی, روزہ نہیں ہوگا. ہو جائے گا نا. آج کیلا اس کا خراب ہوگا, کالا ہوگا, کل وہ بولے گا بھائی 40 روپے لے لو, 2 درجن لے لو مجھ سے. لیکن مجھے خوف کیا ہے کہ 600 روپے 800 روپے نہ ہو جائے, آج ہی میں 400 روپے کھلا دوں. نہیں کھلاؤ بھائی, کیا ہو گیا؟ کل وہی ہوگا, آپ سستا ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں جو آپ بار بار جن سوالات کو سامنے لا رہے ہیں وہ براہ راست انٹر ریلیٹڈ ہیں. اینڈ آئی وڈ پریفر ٹو سے دیٹ دا پیپل دوز ہو ہیو لیجیٹیمیٹ اتھارٹی, اٹس دیئر بیسک ریسپانسبلٹی ٹو لک ان ٹو دا میٹر اینڈ ڈیسائڈ اینڈ اسپیسیفائی دا پیپل دوز ہو آر ڈوئنگ. لیکن کسے وکیل کرے, کسے منصفی چاہے, اس میں لوگ کون انوالو ہیں, پروڈکشن کلاس کون سی ہے, پروڈیوس کون کر رہا ہے, پروڈیوسر کون ہے, اور پھر معاشرے کے اندر جو وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچانا اور اس کو بیچنا, اور اس سے پھر جو زر کا کھیل ہے بقول کارل مارکس کے ہیو اور ہیو ناٹ, اس کی ترسیل کے اندر جو کردار نظر آ رہا ہے وہ کلمہ پڑھ کر, قرآن پڑھ کر, قسم کھا کے جھوٹ کی بنیاد پر بیچ رہا ہے. واہ 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 واہ. یہ جو پھر یہ کہتے ہیں کہ جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے. یہ ہے سچا جواب میرے ذہن میں جو آ رہا ہے. نہیں, مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے کہا یہ زر کا جو کھیل ہے نا, یہ کمال بات ہے. اصل بات یہ ہے, دو چیزیں وائرل ہیں جی اس میں, دو چیزیں, ایک تو زر کا کھیل وائرل ہے, اور ایک وہ جو نا کیلا کہیں 600 روپے نہ ہو جائے وہ بھی وائرل ہے سر. اور کیا کیلے کی وجہ سے روزہ نہیں ہوگا؟ قبولیت روزہ کا معیار کیلا ہے, کھاؤں گا تو قبول. آپ سوچئے سیرت میں کہیں اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے کہ صرف اس کو. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارا مزاج بن گیا ہے, اور وہ ہمارا مزاج کیا بنا؟ ہمارا مزاج یہ بنا کہ ہم جتنی قسمیں کھائیں گے اتنی شاید شے کی وقت بڑھے گی. میں بخدا میں اپنا تجربہ, چونکہ آپ تجربات کی بات کر رہے ہیں, میں مدینہ شریف میں کھڑا ہوا تھا, کہیں گفتگو کر رہا تھا, تو وہ جو دکان والا تھا اس نے کم از کم 5 منٹ کی گفتگو میں 15 مرتبہ واللہ باللہ واللہ باللہ واللہ باللہ. تو میں نے کہا یا اخی اسمع کلامی, میں نے کہا میرے دوست, میرے بھائی, میری بات سنو. ماذا تفعل, تم کر کیا رہے ہو؟ کہتا ہے واللہ حاضر صحیح حاضر صحیح. میں نے کہا لا اسکت خاموش ہو جاؤ بس کافی ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تم نے کیا یہ ہے کہ تم مدینہ شریف میں کھڑے ہو, جس میں کھڑے ہونے کے بعد تم جتنی بار قسمیں کھا رہے ہو وہ ہر قسم پر تم پر کفارہ آ رہا ہے یا تم پر لازمی طور پر اس کا بوجھ آ رہا ہے, لیکن تمہیں بیچنا ہے اس شے کو بغیر عیب بتائے ہوئے, اور تم اس کو بیچنے کے لیے اتنی بار میرے سامنے قسم کھا رہے ہو کہ آخر مجھے گفتگو آپ سے عربی میں کرنا پڑی. تو پتہ ہے وہ جملہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ واللہ باللہ قسم نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ جملے ہیں, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی مذاق میں کہے نعوذ باللہ من ذالک میں مسلمان نہیں ہوں, تو وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا, اس کی نیت تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ظاہر پر انسان جاتا ہے. میں نے کہا ایسے کام نہ کریں. یہی حالات بھائی لودھی صاحب ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ جو حالات ہیں ہمارے یہاں ہو رہے ہیں بالکل ٹھیک, کیوں ہو رہے ہیں اور کیا یہ صحیح ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. ونس اگین جی السلام علیکم, ویلکم بیک. اور آف کورس ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات بڑی نارمل ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت نارمل باتیں کریں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں بڑے کبھی تذبذب میں ہوتا ہوں, مخمصے میں ہوتا ہوں, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں. کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ چلا کے بہت کچھ کہوں جو اندر دل میں ہے. پھر یہ سوچتا ہوں کہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے. پیشنس آپ کو چاہیے. اگر آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تبدیل اندر سے خود ہونا پڑے گا. بہت اچھی بات. میں نے اقبال کا یہ شعر کیوں پڑھا؟ ہمارے ہاں زبان ہے اور زبان کی حد تک ہی ہے, یہاں سے کچھ بھی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, وہ مقرر بہت اچھے ہوتے ہیں,
लफ्ज बहुत अच्छे बोलते हैं, जानता हूं मैं तुमको, ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये माहिरी भी है, फिर भी लफ्ज चुनते हो यानी हर्फ बुनते हो, इनके दरमियां क्या है तुम न जान पाओगे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब तक वो बात यहां से नहीं निकलेगी असर नहीं करेगी। आप कुछ मत कहिए, लफ्जों को आगे पीछे कर दीजिए। मैं कसम खा के कहता हूं अगर बात यहां से निकली है तो लोग आपको सुनेंगे। सबसे बड़ी मिसाल हजरत जामी, सुभान अल्लाह। आप देखिए लिखा भी उन्होंने कमाल, फिर जो उन्होंने लिखा वो तर्ज हो गई। वाह। जिकरदा खीश हैरानम, सियाह शुद रूज इस्यानम, जिकरदा खीश हैरानम, सियाह शुद रूज इस्यानम, फशीमानम फशीमानम फशीमा या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो आप ये सोचिए कि हम किस जगह खड़े हैं। कल अगर मौत आ जाए तो क्या होगा। कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप का बड़ा फायदा होता है। किसी ने मुझे, मुफ्ती साहब, एक चीज भेजी, उस पर लिखा था, एक कब्र का कतबा था जो किसी ने भेज दिया मुझे। उस पर लिखा था, मैं अहम था, आहा, क्या बात, यही वहम था। वहम था। मैं कसम खा के कह सकता हूं मेरे बाद कोई चीज नहीं रुकनी, बल्कि ये उससे ज्यादा तेजी से चलेगी, बस मैं नहीं हूंगा। मुफ्ती साहब, रमजान आ गया, जहां ये बरकतों का महीना है वहां कुछ लोगों के लिए कमाने का बड़ा महीना है। जहां शैतान को बंद कर दिया जाता है वहां बहुत सारे शैतान आज़ादी से घूमते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में झूठ बोलते हैं। खजूर से लेकर चीनी तक महंगी हो जाती है, बच्चों के कपड़ों से लेकर जूते तक एक अजीब सी चीज़ें पैदा कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है भाई, अफ्तार पार्टियां बड़ी अच्छी होती हैं। मजे की बात यह, जो गरीब आपके लिए अफ्तार सजाता है वो नहीं खा सकता, लेकिन आप खाते हो। क्या बात है। अफ्तार पे बैठ के मुल्क के फैसले होते हैं। वो जो अफ्तार लगा रहा है उसे अलाउ नहीं है कि वो एक खजूर खा ले, क्या बात है। उसे अलाउ नहीं है कि वो खजूर खा। जब तुम्हें ताकत दे दी जाए तो इनकिसारी का मुजाहिरा करो कि ताकतवर हमेशा आजिज होता है। फतह मक्का याद नहीं, फतह मक्का याद नहीं किसी को। आपकी पेशानी मुबारक ऊंट के कोहान से लग रही थी। सर ये है कि सर आजाद क्यों घूमते हैं हम ऐसे, क्या कर लेते हैं मुफ्ती साहब? और खुल के बोलिएगा, कोई नहीं रोक रहा आपको। नहमदु व नसल्ली अला वैसे भी किसी में रसूलिल हिम्मत नहीं है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें माह रमज़ान मुबारक अता किया। तो सही है कि मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह का मैं प्रोग्राम चाहता था, आज साहिर मैंने वो हकीकतन जो सच्ची बातें हैं, जो खरी बातें हैं, वो बात की। मैं सच बोलने का आदी हूँ, जब भी शहर का फसादी हूँ। बात बिल्कुल हकीकत की। देखिए 100 बातों की एक बात, जो महीना आमाल का था हमने माल का बना दिया। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी जो हमारी गलती है ना, वो गलती यह है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से तो मोहब्बत करते हैं, उनकी बात से मोहब्बत नहीं करते। हम ज़ाहिरन तो देख रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम का किरदार आलीशान, मगर जो बातनन उसमें थी कि कहते अनस बिन मालिक जैसा गुलाम हो, ज़ैद बिन हारिसा, और ज़ैद बिन हारिसा जो अपने सगा बाप आए, ताया आए, चचा आए, और आने के बाद कहे कि चलो, हुजूर ने फरमाया पहचानते हो नहीं ये कौन है? अब अंदाज़ा कीजिए, अभी आपने जो बात की कि यहाँ जाहिर भाई ये वो ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं कि एक चॉकलेट पे अभी चंद दिन पहले की बात है, बच्ची को मार मार के कत्ल कर दिया। हम ताकत लेकर फ़िरौन बन जाते हैं, ये नहीं समझते कि ताकत को अगर अतिया खुदाबंदी समझें तो फिर ज़माने तारीख़ में उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरह आप ज़िंदा रहेंगे। अगर ताकत को आप लेकर बांटने वाले बन जाएंगे तो बादशाह ज़ुल्क़रनैन की तरह हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और ताकत में घमंड आ जाएगा तो फिर फ़िरौन की तरह नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। आज अगर आप किसी को फ़िरौन कहें, यजीद कहें, वो गाली समझता है, क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने ताकत को
اپنے لیے گھمنڈ کا ذریعہ سمجھا اور برباد ہو گئے. دیکھیں آپ نے جو بات کی, اگر آج ہم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ بات لفاظی سے نہیں ہوگی, ہمیں کردار اپنانا ہوگا. جو جس کی طرف میں آپ کے ساتھ الحمدللہ 2016 سے ہوں, اور 16 سے جو آپ بار بار ایک بات پہ زور دیتے ہیں نا کہ بھائی کردار کی طرف آئیں, ہم گفتار کے غازی بن جاتے ہیں اور کردار سے بے عمل ہو جاتے ہیں. میں واقعہ بیان کر رہا ہوں, زید بن حارثہ کا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس غلام ہے, اور وہ آقا کیسے ہیں, حضور نے محبت کیسی دی ہے, کتنا خلوص دیا ہے, کتنا پیار دیا ہے کہ والد آیا ہے, چچا آیا ہے, تایا آیا ہے لینے کے لیے. حضور میں تعال یا زید, زید ادھر آؤ, پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو میں نام کون؟ ابو میرے والد ہیں, وہ ہم وہ میرے چچا ہیں, یہ میرے تایا ہیں. ایسے ہاتھ کھولیں. زید بن حارثہ کے والد نے کہا کہ آؤ بیٹے ساتھ چلتے ہیں. تو زید بن حارثہ نے منہ موڑ لیا. باپ نے کہا بیٹا کیا تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی پسند کرتا ہے؟ زید بن حارثہ کے تاریخی جملے ہیں, اگر آقا ایسا ہو تو پھر مجھے غلامی پسند ہے. ہم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. ہم حضور کی کردار کو اپنا لیں. سر آپ لوگوں کو دھوکہ دیں, جھوٹ بولیں, غیبت کریں, اور آپ یہ سمجھیں کہ سال رمضان کے آخری عشرے میں جا کے مطاف کے چکر لگا لوں گا تو خانہ کعبہ آپ کو کبھی وہ چکر جو ہے نا, جو آپ نے لوگوں کو چکر دیے, یہ چکر کبھی آپ کے اس چکروں کو نہیں دھوئے گا. تو صاحب انشاءاللہ جو آپ کی سوچ ہے, کیونکہ میں تقریباً 8-9 سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, اور الگ الگ اندازے الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں. آپ کا طریقہ اور ہے, الحمدللہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا طریقہ اور ہے, علامہ صاحب کا طریقہ اور ہے, میرا ہے, اسد بھائی کا, ہم سب اپنے اپنے زاویے میں کر رہے ہیں. ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے مثال دیتے تھے ہمیشہ. وہ مثال یہ ہوتی تھی بیٹا کہ ایک جگہ آگ جلائی گئی, آپ نے, میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں, میں نے کہا تھا ابا میں کیا کر سکتا ہوں, میں اکیلا کیا کروں گا. آپ نے فرمایا وہ چھوٹی سی چڑیا تھی نا جو آگ پر اپنی چونچ میں سے پانی ڈالتی تھی, بار بار ڈالتی تھی. کسی نے پوچھا کیا تمہارا اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کل میں یہ چاہتی ہوں کل قیامت میں جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہو, جلانے والوں میں سے نہ. سبحان اللہ. تو ہمیں نفرتوں کی آگ بجھانی ہے, ہمیں محبتوں کا پانی ڈالنا ہے, ہمیں حسد, بغض, عداوت جو زمانے میں خرابیاں ہیں, کم از کم میں آج اس پروگرام میں عید کرتا ہوں, اور جو میرے ناظرین ہیں اس پروگرام میں عید, میں سمجھتا ہوں ہم سب کی بخشش رہے گی. روزانہ ایک بات کہ بھائی آج جھوٹ چھوڑ دیں گے, آج غیبت چھوڑ دیں گے, عداوت چھوڑ دیں گے, نفرت چھوڑ دیں گے. بڑا پن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا شاید سیٹ سے ہوتا ہے, شاید میں یہاں بیٹھ جاؤں تو شاید بڑا ہو گیا. نہیں, وہ تو عز منتشا و تو ذل منتشا, اور جس کو چاہے وہ چاہے تو ابو ذر کو ہیرا بنا دے. اور ویسے بھی ابھی یہ بات نکلی ہے, کائنات کی سب سے بڑی ہستی, صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بات ہے ان کی, کائنات کی سب سے بڑی ہستی, اور آپ کی صاحبزادی جب آپ سے یہ پوچھتی ہیں سبحان اللہ, کہ روز محشر میں آپ کو کہاں پاؤں گی, واہ کیا بات ہے, واہ. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں عرفات میں ہوں گا. کہا کہ بابا وہاں بہت ہجوم ہوگا. کہا اچھا پھر مجھے میزان پہ دیکھ لینا, اللہ, وہاں بھی ہجوم ہوگا. کہاں؟ کہیں اور, حوض کوثر پہ دیکھ لینا, وہاں میں اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں. میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے, ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں, رسپانسبلٹی دیکھیے, رسپانسبلٹی کیا ہے. رسپانسبلٹی یہ ہے جب ساری باتیں ہو گئی تو کہا اور اگر میں کہیں نہ ملوں تو مجھے دوزخ کے دروازے پہ دیکھنا. اللہ, کیوں؟ کہ میں آخری امتی کو بھی باہر نکال کے لا رہا ہوں. یہ کیا ہے یہ, اور بخشش کس کے لیے مانگی؟ ہمارے لیے, امتیوں کے لیے مانگی. امیجن کریں, یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. رحمت للعالمین, عالموں کے لیے رحمت. بے شک ہم ان کے امتی ہیں. ہم تو بائی برتھ مسلمان ہو گئے, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ رشک کریں, خوش قسمتی پہ ناز کریں, ہم نے اس کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. مسلمان ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضانوں میں محافل سجا لی, یہ اس کا حصہ ہے, لیکن مسلمان ہونا یہ نہیں ہے. مسلمان وہ ہے کہ جس کا عمل دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ واقعی یہ مسلمان ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. دیکھیں نا, عمل ہونا چاہیے نا. آج ہم کشکول اٹھائے دنیا بھر میں گھومتے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں دنیا؟
जब तक आप आजाद होना चाहते हैं, खुदा की कसम, मांगने से बेहतर यह है कि मर जाओ मगर मांगो नहीं। रब के अलावा कौन देगा? ये जो हम इतने बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से जाके लेते हैं, आपको लगता है कि ये यूं ही मिल जाया करता है आपको? वाह वाह, आपकी नस्ल को रोक दिया जाता है तरक्की से, आप पे पहरे बिठा दिए जाते हैं, आप अपने हिस्सों को, अपनी खुदी को बेचकर कशकोल उठाए फिरते हैं। क्यों? बड़ी बात है, खुद ही। वाह वाह। वजह क्या है? देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा और कल मैं नहीं हूंगा, लेकिन मैं उस चिड़िया के साथ जरूर खड़ा होना चाहता हूं जो आग बुझाने वालों में से हो। मैं अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हला हल को कभी कह ना सका कंद। आप सोचिए कि हम सबको मिलके क्या करना है? पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है या एक्चुअली बचाना है? ब्रेक लीजिए। अभी जब ये नाते रसूल मकबूल पढ़ रहे थे तो मुझे हिजरत याद आ गई। जब आपने हिजरत फरमाई और आप गार में जाके ठहरे और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने पाँव को एक सुराख पे रख दिया था, ये इंतजार जो है ना, ये बड़ा लंबा है। मैं चाहूं भी तो मैं आपको लफ्जों में बयान ही नहीं कर पाऊंगा जो मैं इस वक्त सोच रहा हूं। लेकिन एक रोज मेरी भी मुलाकात होनी इंशाअल्लाह, और मेरे लिए जब मैं अपने रब के हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूंगा, मेरी ऐसे करोड़ों जिंदगियां उसे एक लम्हे पे कुर्बान। माशाअल्लाह। ये जो हम बातें करते हैं सऊबतों की, सोशल बॉयकॉट्स की बात करते हैं, डरते हैं कि दुनिया जो है वो हमें पता नहीं क्या करेगी, क्या करेगी दुनिया। नहीं था सोशल बॉयकॉट मेरे नबी का, क्या कर लिया? वही सुलह हुदैबिया, वो बुनियाद बनी किसकी? फतेह मक्का की। एक बार यकीन तो कीजिए, बदर याद नहीं है? क्या बात है। एक बार यकीन कर लीजिए कि खुदा है, हमें उसी की जानिब लौट जाना है। डर किस चीज का है? वो आपकी शहरक से ज्यादा करीब है, वो आपकी नियतों को आपसे बेहतर जानता है। इन्नमा अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। जब शहरक कट जाती है तो क्या होता है? मर जाता है इंसान। खुदा आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है, वो आप में समाता है। जब पुतला बना दिया गया तो कहा सजदा करो, नहीं करता, तो अपने नूर को रूह के तौर पर डाल दिया। आज क्या होता है? आज जिस्म रह जाता है, रूह चली जाती है। सोचिए तो सही, कहां खड़े हैं हम? खौफ किस बात का है? आपके साथ आपका रब है। दुनिया की कोई बड़े से बड़ी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बार इस बात का यकीन कर लें कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। एक बार यकीन कर लें।
کیا بنا رہی ہیں آپ؟ جی آج ٹینگ کے ساتھ اسپیشل فروٹ چاٹ بن رہی ہے جو کہ رمضان کی اسپیشل ڈش ہوتی ہے. اور فروٹ چاٹ میں تو وہ نارمل انگریڈینٹس ہوتے ہیں, لیکن ہم اس میں ٹینگ ایڈ کریں گے تو ایک ڈفرینٹ سا فلیور آ جائے گا, پلس وائٹامن سی کا بوسٹ دے گا جو کہ آپ کو اور آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے. نور رحمانی صاحب کو بہت پسند ہے فروٹ چاٹ. ہاں اکثر تو بس مطلب یہ رمضان ہاں میں مفتی صاحب بہت یاد مطلب ہے بھیا آپ کو ماشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بڑا, اور میں خاص طور پہ اپنے حصے کی بھی چاٹ دیا کرتا تھا کہ میں کھاتا نہیں چاٹ. تو مفتی صاحب جو ہے وہ بڑے, آپ آج آپ کا دیکھیں گے کہ جی شور. رحمانی بھائی کے ساتھ کافی سارے افطار میں ہم نے کھایا ہے فروٹ چاٹ, نو ڈاؤٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, پھر اسی طرف آتے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کیا کیا جا سکتا ہے, یہ فرض کریں ہم صرف رمضانی کی بات کرتے ہیں, کیسے اندر کے انسان کو بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بدلا انسان جو ہے نا, دو چیزیں ہوتی ہیں. جب انسان بدلنا چاہے نا, اس کو بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. صحیح نا. ابھی آپ کہتے ہیں ہم معاشرے کو بدلیں, معاشرے کو بدلیں, اتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب ماشاءاللہ ہر جگہ سے ہر چینل جو ہے اتنا پروگرام کر رہا ہے, دین کی باتیں بتا رہے ہیں, ماہ رمضان کی سے باتیں بتا رہے ہیں, اس کے باوجود اثر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ امام حسین کا ایک جملہ کربلا کے میدان میں, امام حسین نے کیا کہا کہ میرے واعظ و نصیحت کا اثر تمہارے دل پہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے. آپ سوچیں, جب نواز رسول امام حسین علیہ السلام کی بات لوگوں پہ دل پر اثر نہیں کری, میری اور آپ کی بات کیا اثر کرے؟ بالکل درست, بالکل درست. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے کوئی بات میرے دل پہ اثر کرے تو سب سے پہلے میرے لقمہ حرام کو چھوڑنا پڑے گا. جس دن میں لقمہ حرام چھوڑ دوں گا, اس دن اس ماہ رمضان کی رحمتیں, برکتیں سب کچھ میرے لیے ہو جائیں گی. ورنہ ماہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا, اور بس میں صبح اٹھوں گا, سحری کروں گا, پورا دن بھوکا رہوں گا, شام کو پھر کچھ کھاؤں گا پیوں گا اور چلا گیا. جو اس کی ماہ رمضان کی معنویت ہے, جو اس کے ثمرات, اصل ثمرات ہیں, وہ تو مجھے حاصل نہیں ہوں گے. سوائے ایک پریکٹس کی ہو جائے گی, بس ایک 30 دن میں نے پریکٹس کری تھی, وہ پریکٹس کی اور ختم ہو گئی بات, ساری معاملات. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بڑی اچھی بات کی ابھی علامہ صاحب نے کہ میں بھوکا رہوں گا. روزے اور بھوکے رہنے میں فرق کیا ہے؟ آئیے سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف چلیں کہ جسے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر روات نے, راویوں نے بیان کیا ہے, لیکن خاص طور پر کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو روزہ دار نظر آتے ہوں گے لیکن اصل میں وہ ان کا فاقہ ہوگا. درست. اب اس فاقے کو افاقہ کیسے دیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو روزے کے تقاضے ہیں, رمضان کے تقاضے ہیں, اور معاشرے میں سب سے بڑی بات تو تلک الایام نداولها, یہ تو دن اور رات اور شب و روز جو معاملات ہم دیکھتے ہیں یہ تو بدلتے رہتے ہیں. آپ نے نوری سال کی بات کی, آپ نے پتہ نہیں کون کون سے حوالوں کے ساتھ اسپیس سائنس کی ساری باتیں کر ڈالی ہیں آپ نے, لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جو حضرت امام غزالی کا ایک جملہ ہے وہ نقل کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب کی طرف اس لیے نگاہ کی کہ قلب ہی دراصل عرش سے رابطے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. اب دل میں تو چھوٹے چھوٹے سے صنم کدا ہیں, بت خانے بنائے ہوئے ہیں, کہیں لات ہے, کہیں منات ہے, کہیں عزل ہے, حبا ہے, فلاں 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 سب کچھ, لیکن اصل میں کیا معاملہ ہے؟ انسان کی جو فطرت ہے. مجھے بریک لینا ہے صاحب. کوئی بات نہیں, آپ لے لیجیے بریک, اس میں کیا ہے. باقی طرح میں ایک بڑی زبردست بات ہے.
مولوی اور ہند کی ملاقات, تو اس میں اقبال نے ایک جو آخر میں کہا ہے نا, بڑا کمال کہا ہے. کہتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. تو سر میرے پاس کیا سمجھ, کون سی سمجھ, میں نے آج ہونا, میں نے کل نہیں ہونا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے پہلے کھرموں ساحر لودھی آئے اور کھرموں ساحر لودھی آئیں گے کچھ. لیکن مفتی صاحب یقین جانیے آپ کے لیے چاٹ بن رہی ہے. میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا جی, اب ہم جا رہے ہیں ٹینک کی طرف, ہمارا سیگمنٹ ہے اور عفیرہ وہاں تیار ہیں. عفیرہ آپ تیار ہیں؟ بالکل, میں بھی تیار ہوں اور چاٹ بھی تیار ہونے والی. There you go, please. اوکے صاحب, میں اس کی ریسیپی بتاتی ہوں. اس ریسیپی کا نام ہے ٹینگ اسپیشل چاٹ, اور فروٹ چاٹ بنا رہے ہیں. فروٹ چاٹ میں یہاں پہ میں نے کیلے کٹ کر کے لے لیے ہیں. اس میں سیب ڈال رہی ہوں. سیب اور کیلے آپ لوگوں نے پہلے سے کاٹ کر نہیں رکھنے ہیں کیونکہ وہ کالے ہو جاتے ہیں, اور بالفرض ٹائم کا کوئی ایشو ہے اور آپ لوگ وہ ایڈ کریں تو اس میں ہلکا سا لیمو لگا کے رکھ لیں. اس میں نے کینٹلوپ مطلب خربوزہ ایڈ کیا ہے, اور اس کے بعد میں اس میں اسٹرابیریز ایڈ کر رہی ہوں. صحیح ہے, یہ ہمارے ہو گئے سارے فروٹس. اس میں فردر فروٹس بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اب میں اس کا مکسچر بنا رہی ہوں. یہاں پہ ہم لے رہے ہیں کنڈینس ملک اراؤنڈ 1 ٹیبل اسپون. اس میں آلریڈی شوگر ہمارے پاس شوگر ایڈڈ ہوتی ہے, تو آپ بہت زیادہ نہیں اس میں شوگر ایڈ کریں گے. اب اس میں نے لی ہے اراؤنڈ 1/2 کپ آف ملک, ٹھیک. اور پھر ہم جو اسپائسز میں ایڈ کر رہے ہیں وہ بلیک پیپر پاؤڈر, دین ہمارا سالٹ ایز پر ٹیسٹ. سالٹ میں آلویز سجیسٹ کرتی ہوں پنک سالٹ لیں بیکاز اٹس گڈ فار ہیلتھ. چاٹ مسالہ ایز پر یور اسپائس ٹیسٹ, اینڈ دین شوگر اگین تھوڑا سا لیں گے. اور اس کے بعد ہم اس میں مین انگریڈینٹ ایڈ کر رہے ہیں, دیٹ از ٹینگ, ٹو میک دس چاٹ اسپیشل. اس کا میں نے اراؤنڈ 3 ٹی اسپون ٹینگ ایڈ کیا ہے. اور یہ جو میں نے مکسچر بنایا ہے یہ آپ بالکل افطاری سے پہلے اس کو مکس کر کے اس میں ایڈ کریں گے. بہت پہلے سے کر کے نہیں رکھنا کیونکہ فروٹس پانی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا. یہ میں نے اس میں سارا ایڈ کیا. اوکے, ناؤ آئی ول مکس اٹ ویل. اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے. فروٹ چاٹ کھانے کا بتاتی چلوں کہ جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے فروٹس کھانے کا وہ جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں. تو روزہ آپ نے رکھا, اس کے بعد فروٹ چاٹ لینے کا جو بیسٹ چیز ہے افطار میں وہ فروٹ چاٹ ہوتی ہے. آپ افطار روزہ کھولیں کھجور سے پانی سے, اس کے بعد نماز پڑھ کے ایک بول فل آف فروٹ چاٹ لیں. دیٹ وڈ گیو یو نیوٹریشنل پاور. اور اس میں اب ایڈ کر رہی ہوں ہمارے بادام. یہ چاپڈ بادام ہے. یہ ہماری فروٹ چاٹ ابھی ریڈی ہو چکی ہے. اور اس میں نے ایڈ کیا ہے ٹینگ. ٹینگ کے بارے میں بتاؤں کہ اگر آپ افطار کے فوراً بعد ٹینگ کا جوس لیتے ہیں تو اٹ ول گیو یو دا انرجی بوسٹ. جو کہ آپ کی انرجی پورے روزے میں کھو چکی ہوگی وہ آپ کا ٹینگ ریکور کر دے گا. بچے کسی بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں. ہم نے نور رحمانی صاحب سے درخواست کی آج کے لیے کہ وہ ذرا بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ ایسی چیزیں انہیں بتائیں جو آنے والی زندگیوں میں ان کے کام آ سکیں. ہم بھی اسے سنیں گے, دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیے اور سنیے.
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद जो वाक़यात जिन्हें क़सस कुरान ने कहा है वो वाक़यात बयान करेंगे। और मेरे साथ माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और ये प्रोग्राम इसलिए रखा है ताकि हम अपनी नस्ल को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दें। ये बच्चे बेहतरीन इंसान बने और बेहतरीन मुसलमान बने। तो सबसे पहला वाक़या जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान किया गया और पहले नबी का, वह है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। आज कौन सा वाक़या बयान करेंगे हम सब? बोलिए ना, आदम अलैहिस्सलाम, ज़ोर से बोलिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 25 आयात के अंदर 55 मरतबा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़िक्र फरमाया। इस कायनात में सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। और ये नज़रिया इर्तक़ा के कुरान ने जो हमें एक बात बताई, नज़रिया इर्तक़ा ये बताता है कि पहले इंसान बंदर था, फिर इर्तक़ाई मनाजिल तय करते हुए इंसान बना। और कुरान कहता हुआ इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दी खलीफ़ा। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रिश्तों में एक मशवरा तलब किया, या अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बताया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। फ़रिश्तों ने कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, ऐ अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करने वाले हैं, हम तेरा ज़िक्र करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने मिट्टी का इंतखाब किया। नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, मिट्टी का जो इंतखाब किया उसमें 3 रंग थे, एक था काला, एक था सफ़ेद और एक था लाल। बोलिए, एक था काला, एक था सफ़ेद और एक था सुर्ख। काला, सफ़ेद और लाल, 3 मिट्टी का इंतखाब किया गया और उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खमीर को गूंदा गया और फिर उनका पुतला बनाया गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसमें अपनी रूह को, यानी कि अमर रब्बी की तरफ से रूह को मुंतकिल किया। और फिर सारे फ़रिश्तों से कहा गया, फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं, जिन्नात आग से पैदा हैं और इंसान मिट्टी से पैदा किए गए हैं। फ़रिश्ते मौजूद थे और कुछ फ़रिश्ते ऐसे भी थे जो करोड़ों साल से, अरबों साल से, न जाने कितने सालों से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि परवरदिगार तू इंसानों को क्यों बना रहा है? वो कत्ल गारत करेंगे, वो फसाद बर्पा करेंगे, वो दुनिया के निज़ाम को ख़राब करेंगे। उन्होंने गुमान किया था जिन्नात की वजह से, मगर अल्लाह ने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब तमाम चीज़ों को रखा गया, हर चीज़ को रखा गया, वहाँ फ़रिश्ते भी मौजूद थे और वहाँ आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। फ़रिश्तों से कहा गया इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा परवरदिगार हम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम से कहा वअल्लम आदम अल-अस्मा, आदम तुम बताओ ये क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने फर तमाम चीज़ों का नाम बताना शुरू कर दिया। इस चीज़ को देखकर फरिश्ते हैरान हो गए। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम सब सजदा करो। उन सब ने सजदा किया सिवाय एक के। वो कौन था? वो था इब्लीस। और वकाना अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। जो इब्लीस था उसका नाम था इज़ाज़ील। इज़ाज़ील को अपने इल्म पर तकब्बुर था, अपनी इबादात पर तकब्बुर था। आप जानते हैं तकब्बुर किसे कहते हैं? नहीं पता? आपको पता है? भाई तकब्बुर कहते हैं कि अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर कहते हैं कि अपने आप को सब कुछ समझना। तकब्बुर कहते हैं कि अपने आप को सबसे अच्छा समझना और दूसरे को डिग्रेड करना या दूसरे को कम समझना, इसे कहते हैं तकब्बुर। तो यहाँ इब्लीस ने तकब्बुर किया और अपने आप को, कुरान ने कहा अना खैरुम मिन्हु, कि मैं सबसे बेहतर हूँ। और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसे रजीम कर दिया, उसे जन्नत से निकाल दिया। तो इस सबक के अंदर आज हम कुछ सबक को महसूस करते हैं। सबक क्या है कि जो तकब्बुर करता है अल्लाह उसे दूर कर देता है। जो अपने आप को बड़ा समझता है अल्लाह उसको अपने से दूर कर देता है, उसकी सारी इबादत को
ختم کر دیتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجیم ہو جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان ہو جاتا ہے. اور جو عاجزی میں آتا ہے, جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بڑا کر دیتا ہے. ناظرین, ان واقعات میں ایک واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا. اچھا, قابیل اور حابیل, ایک قاتل ہے ایک مقتول. جو قابیل ہے قاف سے, وہ ہے قاتل. حابیل ہے مقتول جسے قتل کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک جگہ موجود تھے. قرآن نے کہا کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے پاس مت جانا, تمہیں منع کیا گیا. اسے شجرہ ممنوع کہا گیا. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس. ابلیس وہ ہے کہ جو مایوس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے. ناظرین, آپ سب توجہ رکھیے گا, وہ شخص جو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے. جس میں امید ہوتی ہے, جو پازیٹیو تھاٹ رکھتا ہے, اچھا سوچتا ہے, ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرتا ہے, وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو ان بچوں کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو ہمیشہ خوش رہنا ہے, ہمیشہ اچھا بولنا ہے اور اچھا سوچنا ہے. تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہا کہ اس درخت کا اگر تم پھل کھاؤ گے, یا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. حضرت اماں حوا نے سب سے پہلے اس درخت کا پھل کھایا, اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا, جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے جو کپڑے مبارک جو نور کے تھے اس کو اتار لیا, اور انجیر کے درخت کے پتوں سے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو لباس استعمال کیا پتوں کا, وہ انجیر کے پتوں کا استعمال کیا گیا. پھر آپ دنیا میں تشریف لائے. روایات کے مطابق عرفات کے میدان میں اماں حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ایک روایت کے مطابق کوہ صفا پر اور مروہ پر اماں حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. ان کی نسل چلنا شروع ہوئی, اور پھر قابیل اور حابیل کے قتل کا واقعہ ہوا اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی, اور پھر جو ایک نسل کے بعد جو دوسرا جو اولاد ہوتی تھی ان کی شادی ان سے ہو جاتی تھی, جس طرح کے المختلف باپ کے ہوں. یہاں قابیل نے حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, نفرت کی وجہ سے, عداوت کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے حابیل کا قتل کیا, اور قابیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا بنا دیا, کیونکہ اس کو ندامت نہیں تھی, اس نے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ نہیں کی. اس واقعے میں ہم نے یہ معلوم چلا کہ ایک ابلیس تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے اللہ سے دور ہوا. اسی طرح قابیل بھی حسد کی وجہ سے, حسد سمجھتے ہیں آپ کسی کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا مثال کے طور پہ آپ مجھے دکھائیے یہ پین. دیکھیے میں نے ان کو یہ دے دیا اور آپ کو یہ برا لگا, اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ چیز ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی, صحیح ہے نا, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ان سے چھن جائے. تو چھن جانا, نعمت کا زائل ہونا, اسے کہتے ہیں حسد. مگر اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ نہیں جس طرح ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو بڑھا کے رکھے مگر مجھے بھی مل جائے, تو اس کو کہتے ہیں رشک. ہم میں سے اکثر لوگ جو حسد کرتے ہیں نا, ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہم رشک کریں, دوسروں کے لیے دعا کریں, اس پورے آدم علیہ السلام اور ابلیس اور حابیل اور قابیل کے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملا, جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے, جو معاف کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے, جو حسد کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, عداوت کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, یا تو وہ شیطان بن جاتا ہے یا پھر قابل کی طرح اس کا برا حشر ہوتا ہے. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آدم علیہ السلام کی طرح محبت کرنے والا بنائے, ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا بنائے, ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ اللہ سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی واقعے, اگلا قرآن کا قصہ کوئی ایسا ہوگا کہ جس سے ہم سبق حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.
अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जल्दी से अपने नाम बताइए। अंशरा शाहीन, अंशरा शाहीन। माबेर आदर, ओके, जल्दी, अब्दुल बाली, कहीं रोजा ना खुल जाए। अब्दुल बारी। ओके। अनाया फातिमा, अनाया फातिमा। नाम तो बहुत, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर। नाम तो बहुत प्यारे प्यारे। अच्छा, आज हम लोगों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनी थी, है ना? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा और क्या सोचते हैं कि ऐसा अगर शैतान वो नहीं करता तो शायद कुछ अच्छा हो जाता उसके साथ? क्या अच्छा हो जाता? उसने क्या गलत किया था अपनी स्टोरी में? इस स्टोरी में जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, अल्लाह ताला की बात नहीं मानी थी, और एक और उसकी बहुत बुरी आदत जो उसने अपनाई थी उस वक्त, उसने हसद किया था। और हसद तो बहुत बुरी चीज़ है ना? हम अगर किसी को देखें कि किसी के पास कुछ अच्छा है तो हमें उसको दुआ देनी चाहिए, और अल्लाह ताला से भी साइड में दुआ मांग लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी ना थोड़ा सा, है ना, हमें भी चाहिए, हमें हमसे भी तो प्यार करते हैं, है ना? अच्छा जी, अब इफ्तार का टाइम हो रहा है हमारा, और हम इफ्तार किससे खोलते हैं? खजूर से खोलते हैं। और पानी, खजूर और पानी से खोलना तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना? तो बस हम इफ्तार का इंतज़ार, अज़ान का इंतज़ार करेंगे, और सब लोग, हम लोग खजूर ले लेते हैं, ताकि प्लेट बढ़ाइए खजूर की, क्योंकि जैसे ही अज़ान होती है हमें रोज़ा वैसे ही खोलना होता है ना? ये ले। और रोज़े की दुआ तो सबको याद होगी, आई एम श्योर, है ना? तो रोज़े की दुआ अगर कच्ची पक्की भी है तो चलेगी, वो हम सुन के पढ़ लेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों के जूस भी मौजूद हैं, आप लोग साथ साथ जूस भी ले सकते हैं। अब वक्त वो है जब रोज़ा जो है बस वो हुआ चाहता है। असद भाई, कुछ अता हो जाए। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। मुफ्ती साहब, आपसे दरख्वास्त है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह, हम खताकार बंदे और बंदियां तेरी बारगाह में हाथ उठा के तुझसे इल्तिजा करते हैं। ऐ अल्लाह, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू परवरदिगार है, तू समी है, तू बसीर है, तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम जानते हैं हमारी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ हैं, जो आजमाइश हैं, ये सब हमारे गुनाहों का वबाल है। ऐ अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया? तुझे नाराज कर दिया, मगर तुझे मुआफ करना बड़ा पसंद है। ये वो वक्त है कि जब तेरी रहमतें बरस रही हैं। ऐ अल्लाह, तू अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमा चुका है, तेरी तरफ से ऐलानात हो रहे हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रहमत मांगने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला। ऐ अल्लाह, हम सब तुझसे इल्तिजा करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें साहिब रोजगार फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने की मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा। ऐ अल्लाह, हम सबको जमीनी, आसमानी, नाहगानी, आफत, मुसीबत, हादसात और बुरी मौत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को आशिक़ रसूल बना, बारगाह इलाही का मकबूल बना। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में रौनकें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, हर आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा। ऐ अल्लाह, ये रमजान हमें बार बार मक्का मदीना में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहता है हम सबको वैसा बना। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदखिल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।